الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات محترم، یہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان، فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے دنیا میں اس زمین پر مختلف موسم بنائے ہیں، اور کبھی اللہ رب العالمین راتوں کو بڑی کرتے ہیں، کبھی دن کو، تلک الایام نداولها، یہ اس طرح کے دن ہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں، اور کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی اللہ رب العالمین وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش اتارتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ مختلف موسم دیتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے اناج کو اگاتا ہے، یہ سب اس کا فضل و کرم ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو۔ بھائیو، اگر زمین پر ایک ہی موسم رہتا انسان تنگ آ جاتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں وہ ملک جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے وہ بیچارے سورج کو ترستے ہیں، بہت زیادہ وہاں بارش ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ملک ہوتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارش ہو جائے، سورج نکل آئے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ایک حالت سے ہمیشہ اس پہ رہے انسان تنگ آ جاتا ہے۔ رب العالمین نے اس کو تنوع دیا ہے، اور اس میں اس کی خوبصورتی ہے، اس کا جمال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر اپنے اس احسان کا ذکر کیا اور فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کا دل لگا دیا مکہ والوں کا، کیونکہ وہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی اور کوئی اس طرح کی آمدنی کے ذرائع نہیں تھے، لیکن مکہ والوں کے لیے روٹی روزی کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا دل اس طرف مائل کر دیا کہ یہ سردی کے موسم میں ایک جگہ سفر کریں تو گرمی کے موسم پہ دوسری جگہ کا سفر کریں۔ کبھی یہ یمن کی طرف جاتے تھے اور کبھی یہ شام کی طرف اپنا قافلہ لے کر جاتے تھے، وہاں سامان لے کر آتے تھے، یہاں بیچتے تھے۔ دنیا سے آئے ہوئے لوگ ان سے سامان خریدتے تھے جو حج اور عمرے کے لیے آتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اپنی اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے مکہ والو، اے لوگو، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، تم کیا کرو، اس گھر کے رب کی یعنی اللہ کی پوجا کرو، اس گھر کی پوجا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں، یہ جو ہندو ہوتے ہیں بتوں کی پجاری، وہ کہتے ہیں تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو۔ ارے بھائی، ہم کہاں پوجتے ہیں؟ تم بھی تو اس کالے گھر کو پوجتے ہو۔ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم اس کو پوجتے نہیں، اس کو قبلہ بناتے ہیں، وہ صرف ہمارا قبلہ ہے، اور پوجتے اس کے رب کو ہیں جس نے اس گھر کو پیدا کیا، بنایا، جو اس کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس کے احسانات کیا ہیں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب العالمین تم کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، بھوک کے ٹائم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو رب العالمین رزق ان کو دیتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے کہاں سے رزق چلایا؟ اپنا احسان اس نے ذکر کیا ایک جگہ اور بھی کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق
ہر جگہ سے آتا ہے، مکہ والوں کے لیے بھی رزق آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں امن دیتا ہے۔ بھائیو امن بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں گھر بناتے ہیں، گھر بنا لیا، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ذکر کرتا ہے، اس میں آپ توجہ دیجئے کہ کیا چیز سب سے پہلے مانگتے ہیں۔ ماذا طلب ابراہیم علیہ السلام بعد بناء البيت؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلے کیا مانگا؟ امن مانگا۔ امن بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ امن ہے تو مسجد آباد ہیں، مارکیٹ آباد ہے، لوگ چل پھر سکتے ہیں، روڈ آباد ہیں، روڈ پر سکون ہے، چوری ڈاکے کا خطرہ نہیں ہوتا، یہ امن کا فائدہ۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس کے بعد شرک سے پناہ مانگی۔ شرک سے پناہ، آج بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا کیا کہیں، بہت بڑا ایماندار، اور وہ اپنے آپ کو بلٹ پروف سمجھتے ہیں کہ ہم شرک ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم شرک کیا چیز ہے، ہم نہیں کر سکتے شرک، اور نہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ نہیں کریں گے، لیکن اس کا خطرہ موجود ہے، اپنے آپ کو امن میں مت لائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو آیتیں ساری کافروں کے لیے، شرک سے متعلق، بتوں سے متعلق۔ ہمارے اندر اب شرک ختم ہو چکا ہے۔ جزیرۃ العرب سے آپ نے کہا تھا شرک ختم ہو گیا ہے، اور میں نے جیسے پچھلی مرتبہ بتایا تھا وہ ایک وقت کے لیے تھا، پھر آپ نے کچھ پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کریں گے، کچھ لوگ مشرکین سے مل جائیں گے، شرک کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر، توحید کا داعی، توحید کے لیے اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا جانے والا، اکیلا، کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ، اکیلا آپ اس وقت کے نمرود سے ٹکرا گئے، بتوں کو توڑ دیا، آگ میں گرنا گوارا کیا، اکیلے تھے آپ، نہیں ڈرے، لیکن شرک سے ڈرتے تھے۔ وَجُنُوبُنِي، مجھے بچانا اے میرے اللہ، مجھے بچانا۔ بھائیو جب وہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مانگیں شرک سے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں ہے جو ہم صبح اور شام ہمیں پڑھنے کے لیے کہا، اس میں یہ ہے کہ اللہ کہ مجھے شرک سے بچانا، مجھے شرک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے اور امت کو بھی سکھائی کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ مجھے شرک سے بچانا، بہت خطرناک بیماری ہے، اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بتوں کی پوجا سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پھر آگے جا کے کہا وارزقہم من ثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ ان کو پھلوں سے روٹی دینا، رزق دینا، پھلوں سے رزق دینا۔ بھائیو سب سے پہلی چیز امن مانگی، اس کے بعد دوسری اور باتیں مانگی۔ امن کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو تم کو بھوک کے ٹائم کھانا کھلاتا ہے اور خوف کے وقت امن دیتا ہے۔ آپ مانگیے اس سے امن، وہ امن دے گا، کتنا بھی خوف ہو، دعائیں کیجئے، اللہ رب العالمین امن دیتا ہے، دشمنوں سے بچا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے والے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ دعا مانگی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اتنا کہنا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ آپ اللہ کو پکاریے تو صحیح، مانگیے تو صحیح، پھر دیکھیے رب العالمین کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اور پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں. یہ رات و دن آ رہا ہے، رات آئی پھر چلی گئی، پھر دن آ گیا، سورج نکلتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. کتنا، اب سوچیے، بہت بڑا عظیم الشان نظام ہے. کمپیوٹرائز ایسا ہے، دقیق، ایسا باریک ہے کہ ایک لمحہ ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا. رب العالمین نے جو نظام سیٹ کر دیا اسی طرح وہ چل رہا ہے. سورج اسی ٹائم نکلے گا. تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. غور تو کیجئے، کبھی آسمان ان ستاروں کو دیکھ کر، چاند سورج یہ ایسے ہی نہیں چل رہے، ان کا کوئی چلانے والا ہے. یہ نظام خود بخود نہیں بن جاتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی دہریہ سے مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے گئے. وہاں پر آپ ذرا دیر سے پہنچے. دہریہ لوگوں سے کہنے لگا، دیکھو اتنی دیر کر دی، یہ مولوی صاحب اور یہ شیخ صاحب اور یہ امام صاحب اتنے بڑے تمہارے امام ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ابھی تک آئے نہیں ہیں، ڈر گئے ہیں، شاید بھاگ گئے ہیں، اور آپ کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئے رحمۃ اللہ علیہ. اور آ کر کہا، بھائی میں نے ایک بڑے راستے میں ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا آپ نے؟ اسی مجھے دیر ہو گئی. کہا، میں جب وہاں پہنچا اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے، راستے میں ایک نہر ہے، اس کو پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھنا پڑتا ہے. کشتی نہیں تھی ادھر، تو میں نے کیا دیکھا، ایک درخت کٹتا ہے، خود بخود اس کے پھر تختے بنتے ہیں اور وہ جڑتے ہیں، اس میں کیلیں لگتی ہیں، کشتی تیار ہو کر چپو لگ کر آ کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ دہریہ کہنے لگا، دیکھا یہ اس کا دماغ سٹیا گیا، کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہی چاہتے تھے اس کے منہ سے نکالنا. کہنے لگے، دیکھو تم اتنی سی بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ کشتی خود بخود درخت سے کٹ کر بن جائے، تو یہ آسمان و زمین کا نظام، چاند اور سورج کا آنا جانا، چلنا پھرنا، رات و دن کا آنا جانا خود بخود بن سکتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے، جیسے کشتی کا بنانے والا کوئی موجود ہے، صانع ہے، اسی طرح اس رات و دن، آسمان و زمین کا بنانے والا بھی کوئی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو مانو. اس طرح آپ نے اس کو لاجواب کر دیا. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. تو یہاں بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہی کہ یہ لوگ فکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. اور سوچتے ہیں. کبھی اللہ کے اس مخلوق میں سوچا کیجئے، اپنے جسم میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو تو دیکھو. ڈاکٹر سے پوچھیے، حیران ہے ڈاکٹر، اتنا زبردست نظام، اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنا دیا. دل پمپ کر رہا ہے، خون نکال رہا ہے، جا رہا ہے، آکسیجن کو بھیج رہا ہے، بالوں تک آکسیجن خون کے ذریعے جا رہا ہے. کیا نظام ہے بھائی. پھر گردہ بنا دیا ہے، اللہ اکبر، وہ اس سے گندی چیزیں، فاسد مادے نکال کر اس کو باہر کر دے رہا ہے. یا اللہ، کیا نظام ہے. وفی انفسکم، آپ دیکھیے نا، آپ کے ایک ایک خلیے کے اندر آپ کا پورا بایو ڈاٹا رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا. آج کہتے ہیں اس کے جو ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس سے سارا اس کا پچھلا پوری معلومات آ جاتی ہے کہ نہیں بھائیو. ایک ذرے کے اندر رب العالمین نے اتنا بڑا نظام سمو دیا ہے. وہ رب العالمین ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفسوں میں غور کیا کرو، سوچا کرو. اسی لیے ہم کبھی کبھی پانی پیتے ہیں، سوچیں یہ پانی، افرأیتم ماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ آسمان سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں. تو بھائیو ان نعمتوں پر غور کیا کیجئے. یہ رب العالمین نے آپ کو دودھ پلایا، کبھی اس پہ غور کیا کہاں سے یہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. کبھی غور تو کرو ان جانور پر. یہ اس کے اندر خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، اور آپ غور کیجئے تو پیشاب بھی ہے،
ان ساری چیزوں کے اندر سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے وائٹ کلر کا بڑا صاف شفاف، خون کی آمیزش نہیں، گوبر کی بدبو نہیں، پیارا پیارا خالص دودھ نکال کر آپ کو پلاتا ہے۔ اللہ اکبر بھائیوں، یہ رب العالمین ہے۔ آپ اس کی نعمتوں پر کبھی کبھی غور کیا کریں۔ یہ تو فرمایا واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تو بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی کچھ آیتیں پڑھیں شروع میں، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، مجھے خبر دیجئے، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، او مکہ والوں، او بتوں کے پجاریوں، او غیر اللہ کے پوجنے والوں، او مزاروں کے پوجنے والوں، سب سے سوال ہے، چاند سورج کے پجاریوں جواب دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر رب العالمین یہ رات، یہ اندھیری رات کو اسی طرح اندھیرا رہنے دے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دے، سورج نہ نکلے، روشنی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ جن کو تم پوچھتے ہو، ان سب سے مدد مانگو اور پھر ان سے کہو کہ سورج کو لے آئے، روشنی لے آئے، دن کو لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرماتا ہے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے اگر دن بنا دے، سورج چمکتا ہی رہے، تو کون ایسی ذات ہے کہ رات کی یہ اندھیری لے آئے جس میں تم پرسکون ہو کر اپنے گھروں میں سو جاتے ہو، چلت پھرت ختم ہو جاتی ہے، سارے شغل ختم ہو جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، آدمی کو سکون چاہیے، سکون سے سو جاتا ہے۔ کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، بندوں پر احسان ہے کہ اس نے رات بنا دیے، دن بنا دیے۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، تاکہ تم یہاں پرسکون ہو کر رہو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس کی روٹی اور روزی کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو بھائیوں، یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہم پر، انسانیت پر، کہ اس نے یہ موسم بنا دیے، کبھی بہت سردی ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے۔ ہمارا اسلام، اللہ اکبر بھائیوں، صرف چند اوامر کا مجموعہ نہیں، یہ ایک دستور ہے، ایک نظام ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ پھر سجدے سے اپنے سر ہی نہ اٹھائیں، اتنا رب العالمین نے اس نظام کے اندر ہمارے فائدے رکھے ہیں اور پورا نظام مکمل کیا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، اسلام اس میں آپ کو گائیڈ کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ باتھ روم جانا چاہتے ہیں، کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری تعلیمات موجود ہیں۔ سردی ہو جائے، سردی میں کس طرح نمازیں پڑھنی ہیں اور کس طرح مسح کرنا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتا دی ہے، ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر بہت زیادہ تیز ہوائیں چلیں تو آپ دعا مانگیں گے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بادل آتے تھے نا، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ پریشان ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی گھر سے باہر جاتے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اندر ایک آیت ہے سورۃ احقاف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پچھلی قوموں میں ایک قوم ایسی تھی، کافی دن بارش نہیں ہوئے، پھر ایک دن بادل امڑ آیا، بڑے خوش ہوئے، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ بادل ہیں، اب بارش ہوگی اور پانی ملے گا اور خوشیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، انہوں نے جلدی کی، اس کے اندر تو تند و تیز ہوائیں تھیں اور عذاب علیم تھا جس نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، مار کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ اسی لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح دیکھتے تھے گھبرا جاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی، پانی اتر جاتا، تو آپ کے چہرے سے وہ ہوائیاں اور وہ خوف ختم ہو جاتا، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح، جب ہوائیں چلتی تھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا، ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، کہ اے اللہ تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ اس کا خیر مانگتا ہوں اور جو اس کے اندر خیر ہے وہ طلب کرتا ہوں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اور جو یہ ہوائیں اپنے ساتھ خیر لے کر آئی ہیں وہ بھی تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ بھائیو یہ بھی توحید سکھا رہی ہے، غیر اللہ کی پوجا کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ کائنات کا امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ کس کو پکار رہا ہے؟ ایک اللہ کو پکار رہا ہے۔ اپنے لیے خیر خود نہیں بنا سکتا، شر کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اے محمد مصطفیٰ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں، بیماری میں، پریشانی میں ڈال دیں، کائنات کی کوئی قوت، خود آپ بھی اس مشکل اور پریشانی اور بیماری کو دور کر سکتے نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ آپ نے بدر کے میدان میں بھی اللہ سے طلب کیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، اللہ اکبر۔ آپ کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک نواصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا غلام اور تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عاجزی انکساری کرتے تھے، تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اور بھائیو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ جب وہ اللہ کو پکارتے تھے ہم کو بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں چاہیے۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو آپ سنیے، جو اس کے اندر بھلائی ہوا میں اللہ وہ بھی دے دے۔ پھر کہتے تھے اللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اس ہواؤں میں اگر کوئی شر ہے اللہ اس سے پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ ہے پناہ۔ رسول اللہ عاجزی انکساری کر رہے ہیں، میں کمزور ہوں اللہ، میں ان ہواؤں سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شر ہے تو تو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید کی دعوت ہے بھائیو، یہ پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَشَرِّ مَا فِيهَا، جو اس کے اندر شر ہے اس سے بھی، اور جو اس کے ہواؤں کے ساتھ شر بھیجی گئی ہے اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ بھائیوں قوم عاد وہ بہت زبردست قوم تھی، لمبی، بڑی طاقتور، اتنا گھمنڈ تھا، زمین پر وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا۔
بہت طاقتور تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہوا بھیج دی. سنی قرآن پاک کی آیت, الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے پر ہوا بھیج دی. 7 لیال 7 راتیں تند و تیز ہوائیں چل رہی تھیں, ہر چیز کو اٹھا کر پٹک رہی تھی. یہ سونامی کیا چیز ہوگی, اس سے بھی بڑھ کر ترد و تیز ہوا. 7 لیال و8 ایام, اور 8 دن ہوائیں چلتی رہیں, 7 راتیں اور 8 دن. ایام حسومہ یعنی مستمر, مسلسل چلتی رہیں. فتر القوم فیہا صرعا, ساری قوم لاش کی صورت میں پڑی تھیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ایسے پڑے تھے وہ لوگ جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں لمبے لمبے نا, ان کے سر الگ ہو گئے تھے, ہوا نے اٹھا کے پٹخا, سر دور چلا گیا, جسم پڑے ہوئے تھے. یہ ہے تکبر کرنے والوں کا انجام, گھمنڈ کرنا. انا من انت خلق اللہ من ماء مہین, تجھے اللہ حقیر پانی سے پیدا کیا, تیری حقیقت کیا ہے؟ گھمنڈ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. تو بھائیو, ان ہواؤں نے کیا انجام کیا اس قوم کا, اللہ اکبر. اسی لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہیے, صبح شام کے اذکار کرتے رہیے, دعائیں پڑھتے رہیے. آئیے بھائیو, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سردی اور گرمی کے بارے میں ہمیں ایک اور رہنمائی فرمائی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اشتکت النار الی ربہا, جہنم نے, آگ نے اللہ سے شکایت کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بات کر سکتا ہے, قادر ہے, بات کرتا ہے. وہ پرندوں کو بلوا دیتا ہے, وہ جس چیز کو چاہے بلوا دے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, اس نے کھالوں کو حکم دیا قیامت کے دن بات کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے آرڈر دیا, ہم بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی نار نے, آگ نے, اے اللہ, اکل بعضی بعضا, ہماری آگ دوسرے آگ کو کھا رہی ہے, اتنی شدید آگ ہے. بھائیو, ہم امن میں نہیں رہنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, گناہوں سے دور ہوتے رہنا چاہیے, اپنی اصلاح کرتے رہنی چاہیے. اگر سود کھا رہے ہیں, ظلم ستم کر رہے ہیں, گانے بجانے کر رہے ہیں, دور ہو جاؤ بھائیو. دیکھو آگ اتنی سخت ہے, اکل بعضی بعضا, ایک آگ دوسرے کو بھسم کر رہی ہے, ختم کر رہی ہے, اتنی تیز آگ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, لوگو اس آگ سے اگر بچ سکتے ہو صدقہ کر کے تو ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو اور اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, اس کا ایندھن آگ ہے اور انسان ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ پیٹرول جیسا کر دے گا. پیٹرول جب ڈالتے ہیں کیسی آگ بڑھتی ہے, اسی طرح انسان کو جب ڈالا جائے گا تو وہ بم کی طرح آگ کو اور بھڑکائے گا. نسأل اللہ العافیہ. بتائیے کیا بنے گا انسان. تو کہا کہ اللہ باز کو باز کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا, اجازت دی کہ تم 2 سانس لے لو. فأذن لها نفسین, نفس فی الشتاء, سردی میں ایک سانس لے لو اپنے اندر سے, کیونکہ 2 طبقے ہیں, ایک گرم ہے ایک ٹھنڈا ہے. ایک زمہریر ہے, وہ ٹھنڈا ہے, بہت ٹھنڈا, اور ایک آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ آپ 2 سانس لے لو. نفس فی الصیف, اور ایک سانس تم لے لو گرمی میں, ایک
سردی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ زَمْهَرِيرٍ، یہ جو تم شدید سردی پاتے ہو، یہ تو آج ہمارے یہاں 8 درجے تک ہوئی ہے نا، نیچے گئی گرمی، سب لوگ ماشاءاللہ سردی کرنے لگے۔ آپ دیکھیے جو شام ہے، اس کے علاوہ کینیڈا ہے اور ملک ہیں امریکہ وغیرہ جہاں پر بہت زیادہ وہاں برف گر رہی ہے، کہیں نقطہ انجماد سے بھی نیچے چلا گیا ہے سردی، یعنی جہاں آپ کو پانی جم جا اس سے بھی نیچے۔ کہیں تو ایک مرتبہ روس کی آئی تھی تصویر کہ وہاں پر 40 یا 50 درجہ نقطہ انجماد سے سردی نیچے تھی، یعنی گرمی بہت نیچے چلی گئی تھی، نیچے ہی نیچے 50 درجے نیچے نقطہ انجماد سے۔ اللہ اکبر! تو یہ رب العالمین یہ ساری سردی کہاں سے؟ وہ جہنم جو ایک سانس لیا ہے، اس سانس سے اس قدر سردی ہو گئی دنیا میں کہ ان علاقوں میں برف نے چادر پھیلا دی، ٹھنڈ ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، آپ خود سوچئے بھائیو، جو اس کا اندر کا پھر حال کیا، یہ ایک سانس سے نفس ایک سے یہ حال ہو گیا ہے، کینیڈا بن گیا ہے اور قطب شمالی اور جنوبی بن گئے ہیں، اس قدر سرد علاقے بن گئے ہیں۔ تو جب وہ خود علاقہ ہوگا، وہ اندر کا ہوگا، تو کس قدر ٹھنڈ ہوگی۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ اور پھر شدید جب گرمی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے عرب علاقے میں کس قدر گرمی، اور ہمارے ایک علاقہ ہے پاکستان میں سبی 50 تک وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھی بحرین اور سعودیہ میں ریاض وغیرہ میں 50 تک درجہ حرارت کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ بتائیے یہ اتنی شدید گرمی ہے۔ پچھلے سالوں میں، ایک سال چھوڑ کر، یہ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں، بہت لوگ مر گئے تھے، بہت لوگ، گرمی شدید پڑنے لگ گئی تھی، ہوا کم ہو گئی تھی، ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کہتے ہیں اس کو، اور کافی لوگ اس میں مر گئے۔ یہ دنیا کا یہ حال ہے بھائیو، آخرت کا کیا حال ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کھال جل جائے گی ہم کھال کو دوبارہ بنائیں گے تاکہ یہ عذاب چکتے رہیں۔ تو بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ سردی کہاں سے ہوتی ہے، یہ گرمی کہاں سے ہوتی ہے، دونوں جہنم کے 2 طبقے اس کے سانس لینے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ تھوڑا سا ایک ان کا نمونہ دکھایا، تھوڑا سا کہ میرے بندو یہ تو بہت تھوڑا ہے، گرمی بھی بہت زیادہ، سردی بھی اس سے بہت زیادہ جہنم کے اندر تیار ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے جہنم سے، زمہریر سے اور نار سے بچا کے رکھنا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ، نوجوانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے جو اس دنیا سے ہمارے مسلمان بھائی چلے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ اب بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اب کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکتی الا یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو یا آپ کی دعائیں ہوں۔ اس وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو، جتنے بھی دنیا میں مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو یہ تحفے کے طور پہ پہنچاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اور بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے آقا نامدار، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغية الشام والعراق، اللهم عليك بطواغيت
اليهود والنصارى. اللهم عليك بطواغيت المجوس، اللهم عليك بطواغيت الروس والأمريكا، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.